ساری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. دہشت گردوں کا بندوبست پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں کے ساتھ جو صرف پولیٹیکل لوگ ہیں. اب کوئی صورت نہیں ہے کہ دہشت گرد کو ہم ناراض بلوچی کہیں, آپ ہمارے پہ حملے کریں اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ ناراض بلوچی ہیں. بالکل نہیں ہے. ہمارا کام لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنا تھا. ہمارا الیکشن میں کام جو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا تھا وہ کرنا تھا. اگر کسی کو کہیں پہ کوئی مسئلہ اعتراض ہے تو میرے خیال میں سارے کے سارے لوگ ٹائم لائنز کے اندر عدالت میں جا چکے ہیں. دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. حملے کرنے والے ناراض بلوچ نہیں, دہشت گرد ہیں. پوری قیادت نے فیصلہ کیا ہے, بھرپور جواب دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شدت پسندوں کو دو ٹوک پیغام. کہا دہشت گردی میں ٹی ٹی پی ملوث ہے, پورا بندوبست کریں گے. ملک میں انتخابات میں نے نہیں کروائے تھے, میرا کام امن و امان برقرار رکھنا تھا. جنہیں الیکشن پر اعتراض تھا وہ عدالت جا چکے ہیں. گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کا موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت. سردار سلیم حیدر اور مریم نواز کا 30 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. بے گناہ افراد کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردیت, اظہار تعزیت. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بھی مذمت. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں رفیع کامل کاملہ اور رہنما صوفی بزرگ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا اختتامی روز. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی منتوں اور حاجات کے لیے حاضری. ڈھول کی تھاپ پر دھمالے, زائرین کی دودھ نان حلیم گوشت اور چاولوں سے تواضع. اختتامی دعا مفتی رمضان سیالوی کروائیں گے. اس نیت کے ساتھ کہ جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے. جب جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں. پاکستان کی فورسز ایسے حالات کبھی نہیں ہونے دیں گی. دشمن کوشش ضرور کرے گا لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سب داتا کے اس مزار پہ دعا کریں گے کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے پورے حالات بہتر اور سکون والے ہوں. گورنر سندھ کی داتا دربار علی حجویری کے مزار پر حاضری. کامران ٹیسوری نے پھولوں کی چادر چڑھائی. ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. کہا حضرت داتا گنج بخش نے برصغیر میں امن اور محبت کا درس دیا. ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت داتا گنج بخش نے محبت, امن اور رواداری کا پیغام عام کیا. وزیر اعلیٰ کی حضرت داتا گنج بخش کی دینی اور روحانی خدمات کے لیے حرف عقیدت عرس کے انتظامات پر اظہار اطمینان. مریم نواز کی عقیدت مندوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت. حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم. حویلی علی شاہ دہلی گیٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں. مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا. جلوس کو 3 درجاتی حفاظتی حصار پر مبنی سیکیورٹی فراہم کی گئی. سیکٹری داخلہ پنجاب کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ. نور الامین مینگل نے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. اسپیشل سیکٹری داخلہ نے آئی رپورٹس بارے بریفنگ دی. صوبے بھر میں کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک. چہلم حضرت امام حسین پر امن و امان یقینی بنانے کمشنر زید منمن مقصود کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ. داتا دربار عرس کی تقریبات اور چہلم کے جلوسوں کی نگرانی کا جائزہ لیا. کہا مرکزی جلوس کے روٹس پر واسا, LWMC اور لیسکو کا عملہ موجود ہے. شہدائے کربلا کا چہلم. شہر میں موبائل سروس بحال. ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق گجرات گوجرانوالہ سمیت 10 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر بند کی گئی. مجالس کے مقامات پر رات 11 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی. حساس مقامات پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت سخت کی جائے. محکمہ داخلہ کا IG پنجاب کو مراسلہ. کہا اہلکاروں کے سر, گردن اور چھاتی کو محفوظ بنایا جائے. حساس آپریشنز کے دوران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے. چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرس داتا گنج بخش پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات.
12 SP समेत 7000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर। मरकजी जुलूस रूट्स और हसास इमाम बारगाहों पर स्नाइपर्स अलर्ट। वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, कैमरों से निगरानी जारी। CTO अम्मारा अतहर का उर्स दाता साहब का दौरा, मुख्तलिफ डाइवर्शन पॉइंट्स का जायजा लिया और ब्रीफिंग दी। मुतबादल रूट्स, इमरजेंसी गाड़ियों के इनखला और पार्किंग इंतजाम को चेक किया गया। कहा कचहरी चौक, भाटी चौक, पीर मक्की से जानिब दाता दरबार हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। बिजली सार्फिन पर 46 अरब 99 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने तकसीमकार कंपनीज की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा अपना तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में बिजली ₹1.90 मजीद महंगी हो जाएगी। लेस्को अफसरान की अनोखी मंतक, ट्रांसफार्मर खुद ठीक करने की बजाय निजी मैकेनिकों से ठीक कराने लगे। चीफ लेस्को का नोटिस, निजी मैकेनिक से ट्रांसफार्मर ठीक कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांसफार्मर सिर्फ लेस्को वर्कशॉप से ठीक कराने की हिदायत भी जारी कर दी। ताजिर दोस्त स्कीम, महंगी बिजली के खिलाफ ताजिरों के एहतजाज का मामला। FBR का एहतजाज रोकने के लिए ताजिरों से राब्ता। FBR ने ताजिरों को कल बातचीत की दावत दे दी। FBR का ताजिरों के तमाम हकीकी मुतालबात को कबूल करने का फैसला। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को हड़ताल का मामला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की अपील पर हड़ताल की कॉल दी गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की माल रोड के ताजरों को हड़ताल में शिरकत की दावत। ताजर बरादरी ने शहर भर में मुकम्मल हड़ताल की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से बिजली बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने बिजली बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। कहा पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। वज़ीर आला ने साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह। मरियम नवाज ने अवाम से जो वादा किया वो आज पूरा कर दिया है। महंगाई को कंट्रोल करने का मिशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा ने प्राइस कंट्रोल चेकिंग बारे ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में अशियाए खुरोनोश के नर्ख दूसरे सूबों की निस्बत कम है। पाकिस्तानी चावल बरामद कुनिंदगान के लिए सुनहरी मौका। इंडोनेशिया ने 3.5 लाख टन चावल का टेंडर जारी कर दिया। चावल के टेंडर की तारीख 3 सितंबर मुकर्रर की गई। इंडोनेशिया हुकूमत ने भी पाकिस्तानी चावल बरामद करने की ख्वाहिश जाहिर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में ग्रुप बंदियां। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अफराद को ओहदे दिए जाने लगे। PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को लाहौर तंजीम का नायब सदर बना दिया गया। अब्दुल कबीर कलवाड़ PTI लाहौर का नायब सदर मुकर्रर किया गया। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन का इंतखाब। राजा अब्दुल हनीफ कायमा कमेटी वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन मुंतखब। सेक्रेटरी जनरल चौधरी आमिर हबीब ने मेंबर सूबाई असम्बली को चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी किया। सूबाई वजीर लेबर का सोशल सिक्योरिटी हस्पताल मुल्तान रोड और रहमतुल्लिल आलमीन हस्पताल का दौरा। मरीजों से हस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात बारे इस्तफसार किया। दोनों हस्पतालों के MS ने फैसल अयूब खोकर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत हस्पताल के लॉन में पौधा भी लगाया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत इजलास चैनल और सर्विसेज अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर सेहत की 31 अगस्त तक जनरल अस्पताल के मजीद 4 ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फाल करने की हिदायत। कहा रिवैम्पिंग मंसूबे में मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान शहर में 1 केस रिपोर्ट हुआ। तर्जुमान के मुताबिक एक हफ्ते में 26 और रवां साल 303 केस रिपोर्ट हुए। सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत मुख्तलिफ अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद था। बारिश ग्रीन पार्क, रावी रोड, मोची गेट और रंग महल पर बादल बरस पड़े।
ضلع کچہری، گلبرگ، مال روڈ، ساندہ اور اسلام پورہ میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کا متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کا حکم، کہا چہلم، جلوس، روٹس داتا دربار کے اطراف مشینری فعال رکھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر واسا اور LWMC کو فیلڈ میں موجود رہنے کی بھی ہدایت۔ دستک پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی آسان بنانے کا فیصلہ، چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کہا سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ چیئرمین PITB نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ سپیریئر گروپ کا پاکستان کو معاشی سپیریئر بنانے کا عزم۔ MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق کی دعوت پر چینی ہیکسنگ الیکٹریکل گروپ آف کمپنیز کے وفد کا دورہ لاہور۔ چینی وفد کی MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق سے ملاقات، دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق نے کہا، چینی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان کو ٹیکنالوجی کے سفر میں آگے لے کر جانا ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ کیسے ہم، جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو ماشاءاللہ سپیریئر اور سپریم پاکستان بنا سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بوم پہ ہے۔ ہماری انڈسٹری اس وجہ سے بند ہو رہی ہے کہ انرجی کرائسس ہے، ہمارے بجلی کے بل اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے یعنی تقریباً 25-30 کروڑ عوام میں ان کا جینا دشوار ہو گیا۔ منی لانڈرنگ کیس، FIA نے چوہدری مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا۔ مونس الہی کے ساتھ 6 اور ملزموں کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے۔ ملزموں میں عامر سہیل، عمیر فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی بھی شامل۔ برطانیہ میں فیک خبر سے ہنگامے پھیلنے کا معاملہ، ضلع کچہری نے ملزم فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی، دوران تفتیش کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی۔ FIA کے تفتیشی آفیسر کا عدالت میں بیان۔ جیل افسران کی تبادلوں کے باوجود منمانیہ، سرکاری گاڑیوں کو ذاتی استعمال کرنے لگے۔ نئے تعینات ہونے والے DIGs اور سپرنٹینڈنٹس سرکاری گاڑیوں سے محروم۔ IG جیل کا نوٹس، گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ سانحہ رحیم یار خان کے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی جنرل ہسپتال آمد۔ غازی بلال اختر کی عیادت کی، پولیس جوانوں کے جذبے کی تعریف کی، کہا دشمن کا بزدلانہ وار پولیس کے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس سرگرم ہو گئی۔ ہڈیارہ پولیس نے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش دھر لیا۔ ملزم نصیب سے لاکھوں روپے مالیت کی 4 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم شہر اور دوسرے اضلاع میں منشیات بیچتا تھا۔ سینئر صحافی عامر مرزا اور لاہور رنگ کے کرائم رپورٹر علی مرزا کے والد محمد اظہر مرزا سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکھر، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، پروجیکٹ ہیڈ لاہور رنگ ہمایوں سلیم کی شرکت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر چیئرمین سیکریٹریٹ نئی بات میڈیا نیٹ ورک رضی الدین کاظمی، بیورو چیف میاں نوید، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف سمیت سیاسی، صحافتی، سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہمارا